بالکل اپنے سلام بھی پڑھیں اور یہ بھی کہیں کہ من اوصانی، جس نے مجھے کہا ہے اس کے بھی سلام میں پیش کر رہا ہوں، ان کے بھی پہنچیں گے، آپ کے بھی پہنچیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کا جنازہ پڑھنا درست ہے، کیوں؟ جنازہ پڑھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں یہ کیا ان کے دماغ میں کیا خلل ہے کہ اگر ہم نے عورت کا جنازہ پڑھا تو کیا ہوگا ہمیں؟ وہ دعائے جنازہ ہی پڑھ لو تو تمہارا ایمان ٹھیک ہو جائے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انثانا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ عجیب آدمی، حضور پاک نے جنازے نہیں پڑھے ازواج مطہرات کے اور اپنی بنات کے اور اس کے بعد صحابیات کے؟ کیوں نہ پڑھے؟ عورتیں بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے۔ بھائی بات کو سمجھا کرو کہ آدمی طواف میں یوں چلتا ہے، اب وہ یوں سینہ کر کے چلنا شروع کر دے تو طواف فاسد ہو جائے، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز پڑھتے ہوئے سینہ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو الطواف کالصلاۃ ہے، اس لیے حکم ہے کہ نظر نیچے رکھو اور بس چلتے رہو۔ اگر کوئی دھکا لگے ادھر ادھر ہو بھی جاؤ، 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر اپنے طواف کو کنٹینیو کرو۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو عمر نصیب کرے، بیٹا بیٹی جو بھی ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ اپنی ماں باپ اگر وہ معذور ہیں نہیں کر سکتے، ان کا کر سکتے ہو۔ ہم سلام پڑھتے ہیں، بالکل دور سے درود پڑھتے ہیں تو پہنچایا جاتا ہے، اور سامنے پڑھیں تو خود سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے لکھنے میں اللہ ہو آتا ہے، ہو کا کیا مطلب؟ ہو ضمیر ہے، وہی اللہ، ہو یعنی هو الذی عالم الغیب والشہادہ، هو لا الہ الا هو، کون؟ الملک القدوس السلام، الضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔ بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی، انہوں نے طلاق مانگی، خاوند نے ان سے پیسے لے کے ان کو طلاق دے دی، آیا خاوند پر یہ ٹھیک ہے گویا کہ وہ عورت بھاگی ہے نا، پھر اس سے لینا جائز ہے، جیسے خلو ہوتا ہے، تو خلو پہ بھی خاوند مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو میں نے تم پر خرچ کیا مجھے واپس کرو۔ کعبے کی قسم نہیں کھا سکتے، اللہ کے رب البیت، کلام اللہ کا کلام ہے، اس کی کھا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں اگر رشتہ دار غریب ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ان میں آپ کو خیرات کا بھی، زکوٰۃ کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، اور پھر آدمی اپنے رشتہ داروں کو جانتا بھی ہے کہ یہ صحیح غریب ہیں، مستحق ہیں۔ میری بیٹی شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں ہے، میں بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل نہیں دے سکتے، بیٹی کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، تم ویسے نہیں دینا چاہتے، بیٹی کو بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، بڑے عجیب باپ ہے بھائی، اولاد کی ذمہ داری ہے تم پہ۔ اگر بیٹی کے شوہر کو زکوٰۃ، ہاں اگر شوہر غریب ہے اس کو دے سکتے ہو۔ اسی لیے تو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے نا جی کہ مثلاً شوہر امیر ہے اور بیوی غریب ہے تو کیا شوہر زکوٰۃ دے سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کا خرچہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس کو زکوٰۃ کیوں دے؟ بیوی کا نفقہ جو ہے وہ تو شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ اچھا اگر شوہر غریب ہے اور بیوی امیر، وہ زکوٰۃ دے سکتی، اس لیے کہ خاوند کا خرچہ تو بیوی پر نہیں ہوتا نا، وہ بیچارہ غریب ہے تو دے سکتی ہے اس کو۔ ویسے دیا نہ کریں، چونکہ اگر تم نے کھلانا شروع کیا نا وہ بالکل کام ہی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے عالموں کو دعوت دیتے ہیں، عالم کے دل میں یہ خیال ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے، اگر ملیں تو پھر نہ لیں، چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہدیہ وہ ہوتا ہے
کہ من غیر طمع ولا اشراف نفس، طمع بھی نہ ہو اور طبیعت کا رجحان بھی نہ ہو کہ مجھے ملے گا، پھر اگر کوئی دے دے لے لو۔ ہمارے دو ساتھیوں نے عمرے کے دوران میں بند جوتا پہنا، اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا ہے، پورا پاؤں بند رہا اور عذر بھی کوئی نہیں تھا، دم پڑ گئے۔ کپڑے دھونے والے صابن کو سر پہ لگا کے حل کیا، ٹھیک ہے، اس میں خوشبو تھوڑی ہوتی ہے۔ میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو اس لیے کہ تمہیں یہاں کی زیارات کا علم نہیں ہے۔ زیارت کا اسلام سے کیا تعلق ہے جی؟ جو مسلمان کبھی یہاں آئے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو کبھی کعبہ ہی نہیں دیکھا، پھر وہ بھی کافر ہو گئے۔ عجیب آدمی ہو، زیارتوں کے علم سے کیا تعلق ہے اسلام سے؟ بس یہ بیچارے زیارت کے مارے ہوئے ہیں نا جی، کبھی قبروں کی زیارت، کبھی نجف اشرف کی زیارت، کبھی زواری کر لی، کبھی مکے مدینے بھی آئی، اس لیے زواری ان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اللہ ہدایت ہے بس۔ کہتے جی آج کل اسلامی تاریخی واقعات اور فلمیں بیان کریں، اگر وہ تاریخ ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو چیز ایسے دیکھنا جائز ہے وہ تو پھر ٹی وی پہ بھی جائز ہے، اور جو ایسے حرام ہے وہ ٹی وی پر بھی حرام ہے، لیکن ان کی فلموں میں لازماً عورتوں کا بھی کردار ہوتا ہے، اس لیے وہ ناجائز ہے۔ اگر کسی بچے کو یا بچی کو آدمی گود لے لے، اس کی ولدیت وہی رہے گی جس کا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا نہیں بن جائے گا۔ اسی لیے یہ تو قرآن میں واقعہ ہے کہ حضور نے حضرت زید کو بیٹا بنایا تھا نا، تو لوگ جو تھے نا محبت میں کہتے تھے زید بن محمد، کہ زید محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، زید بن حارثہ پکارو، زید بن محمد نہ پکارو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بیوی شوہر کی رضامندی سے میکے رہ سکتی ہے؟ کیوں نہیں رہ سکتی بھی؟ آپس میں رضامندی ہے تو کوئی بات نہیں، اور میکے والے جو ہیں وہ اس کو خرچہ دیتے، اچھی بات ہے، ان کی بیٹی ہے آخر، لیکن شرط یہ ہے کہ خامند کے حقوق ضائع نہ ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ تم میکے جا کے بیٹھ جاؤ اور خامند صاحب سڑکیں ناپتے رہیں۔ عورت کہنا نہ مانے نماز کے لیے تو آپ اس کو سختی سے بھی حکم دے سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ تمہارا کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، صرف نماز میں کہنا نہیں مانا، اس کی وجہ ہے کہ تم خود نمازی نہیں۔ تم پڑھو گے تو اس کا باپ بھی پڑھے گا، پہلے خود نمازی بنو پھر اس کو نمازی بناؤ۔ باقی سارے کام کرتی ہے، بچے بھی جن رہی ہے، تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، 9 مہینے کا تیرا بچہ بھی پیٹ میں اٹھا کے پھر نماز نہیں پڑھتی ہے، کوئی بات ہے؟ اور اگر پھر بھی نہ مانے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد یا عورت ایک نماز بھی جان کے چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب کافر ہو گیا تو نکاح ہی ختم۔ یہ تو شکر کرو، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، ورنہ مسئلہ ختم ہے۔ اس کو اس کے شوہر نے بلا وجہ چھوڑا ہوا ہے، عدالت میں کیس چل رہا ہے، اب بہن کے گھر پہ ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرو اللہ تیری مشکل حل کرے۔ اللہ کا نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ تیرے شوہر کو ہدایت دے اور وہ مقدمے کے بجائے تیرے حقوق ادا کرے۔ پتہ نہیں، میں دنیا میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں شفا کے لیے موبائل پر، بہت سے، تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، سناتے رہو۔ میں نے پوچھا ہے آپ سے؟ نہیں، مقصد ہے کہ یا تو میں نے پوچھا ہو تو تم میرے آگے پھر پیری چمکانے کی کیا ضرورت ہے؟ سناتے ہو اللہ کے لیے، سناتے رہو۔ ایام حیض میں عورت ذکر اذکار کر سکتی ہے، درود بھی پڑھ سکتی ہے۔ ایک
طلاق دی، دوسرے آدمی سے یہ بات ہوئی کہ وہ طلاق دے حلالے کے طور پر، پھر شخص نے طلاق دی، نہیں، اس پر تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، کرانے والے پر بھی لعنت۔ وہ عورت اپنی مرضی سے شادی کرے، اس کی مرضی چھوڑے نہ چھوڑے، یہ کرائے کا جو جانور ڈھونڈتے ہو ایک رات کے لیے، یہ تو ملعون ہے، لعنت ہے اس میں۔ پہلے طلاقیں لیتے ہیں، پھر بیچارے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک بچے کو ایک شخص نے گود لیا، پالا بڑا کیا، تعلیم دی، اس کا نکاح کرایا، نکاح میں شخص اپنا نام لکھا، چاہے تم نے اپنا نام لکھا، اس کا نکاح تو ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام لکھو۔ نکاح میں تو وہی بندہ تھا نا، بندہ تو وہی ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے، لیکن تمہیں اپنا نام نہیں لکھنا چاہیے تھا۔ جو لوگ گھروں میں میلاد کراتے ہیں بدعت ہے، تبلیغ کا کام کرنا وہ تو سنت ہے، چونکہ حکم ہے حضور کا کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں ایک آیت بھی آئے، ایک مسئلہ بھی آئے تو لوگوں کو پہنچاؤ۔ موبائل میں آدمی اگر قرآن دیکھ کے پڑھے وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مکے میں 14 دن قیام کرنا ہے، درمیان میں طائف بھی جدہ جانا ہے، پھر آپ مسافر ہیں، کیونکہ آپ نے جدہ بھی جانا ہے، طائف بھی جانا ہے، تو پھر 15 دن تو ایک جگہ نہ ہوئے نا۔ حضور کے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے تجدید ایمان کی جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، صلاۃ و سلام پڑھیں اور آگے جا کے پھر دعا کریں۔ بعض علماء نے یہ لکھا، یہ کہہ سکتے ہو کہ اشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین، کہہ سکتے ہو۔ بیت اللہ کا طواف شروع کرتے وقت استقبال کا معنی ہے کہ آپ یوں کھڑے ہوں کہ حجر اسود کا یہ کنارہ تیرے کندھے کے برابر ہو، پھر ایک قدم آگے جا کے بسم اللہ، وہ استلام ہوا، پہلا استقبال ہوا۔ طواف جو ہے وہ والدین کے لیے حج عمرہ ہر چیز ہو سکتی ہے۔ میں مغرب کی سنت پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ساتھ کھڑا ہو گیا، اس کو پیچھے ہٹنے کے لیے اشارہ کیا۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ حنابلہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، پیچھے والا فرض کی نیت کر لے تو ان کی جماعت ہو جاتی ہے، لیکن حنفی مسلک میں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ لازماً امام جو ہے مقتدی سے قوی ہو۔ طواف ہے کہ رکن یمانی پہ پہنچ کے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، موقع ملے تو دایاں ہاتھ لگاؤ رکن یمانی پہ، موقع نہ ملے نہ اشارہ کرو نہ ہاتھ اٹھاؤ۔ اگر لوگ رکن یمانی کو چومتے ہیں، چومنا منع ہے، چومنا صرف حجر اسود کا ہے۔ جو لوگ ٹک لگاتے ہیں وہ بھی حدیث میں، کسی حدیث میں نہیں ہے، وہ حدیث اگر آپ کو ملے تو مہربانی کر کے مجھے بھی بتائیں۔ قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم، عمل کیا میرے مدنی پاک نے، ہمیشہ اس طرح پھروایا سارے سر پہ، ایک دفعہ بال کٹائے تو سارے سر کے کٹائے، کسی صحابی نے یا حضور نے ٹک نہیں لگوائے ہیں۔ اگر حدیث ہے آمنا و صدقنا، مجھے دکھاؤ کہاں ہے۔ میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ جاتا ہوں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، قرآن بھی بھول جاتا ہوں، تو نہ پڑھایا کرو، تمہارے بغیر کوئی اور بھی مل جائے گا پڑھانے والا۔ جب تم اتنا ڈرتے ہو، قرآن بھی غلط پڑھتے ہو تو کیا فائدہ؟ اچھی بات ہے، دل میں خوف ہوتا ہے بھی میری وجہ سے کسی کے پیچھے نماز خراب نہ ہو، لیکن تم نہیں برداشت کر سکتے کسی اور کو آگے کرو۔ قرآن رمضان مبارک میں صاحب حیثیت کو صدقہ سبیل خیرات میں سے روزہ افطار کرا دینا افضل ہے یا مسکین غریب ہو؟ مسکین غریب کو، ویسے تو جس کو افطار کرائیں اللہ صاحب دے گا، لیکن غریب کو اور مسکین وہ اولا ہے۔ امیر آدمی کے بعد اپنا سب کو جا کے رکھا ہوتا ہے، اس کو تمہارے افطار کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اپنے رشتہ داروں کو صدقہ خیرات دیں، بالکل دیں، اپنے گھر کے افراد کو بھی دیں، مدرسے میں طلباء ہیں ان کو بھی راشن دیں، بالکل۔
اور یہی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے دین کے پڑھنے والے غریب ہی ہوتے ہیں. امیروں کے بچے تو کالجوں میں پڑھتے ہیں نا، وہ ہماری مسجد میں کہاں آئیں گے پڑھنے کے لیے؟ میری مسجد میں جہاں مسجد موجود ہے، عیدگاہ بھی ہے، عیدین کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے بجائے خانپور میں جا کے مرکز تبلیغی میں، ٹھیک ہے، اچھی بات، جتنا دور جاؤ گے ثواب زیادہ ہوگا. آدمی اپنے مرنے سے قبل وصیت کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. ہر چیز علماء سے لکھوا لے کہ بھی میرا یہ اتنے بچے ہیں، اتنی بچیاں ہیں، تو وہ آپ کو میراث بنا دیں گے. یا وصیت میں یہی لکھ دیں گے میری جائیداد جو ہے وہ شریعت و اسلام، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں کی جائے. لیکن زندگی میں جائیداد لکھ لو، وصیت لکھ لو، رجسٹری بھی کروا لو، محفوظ بھی رکھو، لیکن ابھی بچوں کو سارا قبضہ نہ دے دینا انشاءاللہ، ورنہ تم تیسرے دن سڑک پہ بیٹھے ہوگے. تمہیں اسی لیے تم نے برداشت کیا ہوا ہے کہ تیری جائیداد لینی ہے انہوں نے. احرام کی حالت میں جان بوجھ کے داڑھی کا بال توڑا تو 1-2 ریال خیرات کر دو. نماز کے آخر میں امام کے پیچھے سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے پھر تم سلام پھیرو. یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بیٹھے رہیں، السلام علیکم، اب کہیں السلام علیکم، کیونکہ ورنہ تو ایک سلام کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر تمہاری گردن امام سے پہلے پھر گئی تو نماز تو ختم ہو گئی. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، امام دونوں طرف سلام پھیرے، آپ پھر سلام کریں. ایک لڑکی میری رشتہ دار ہے، مجھ سے شادی کی خواہش رکھتی ہے، میری والدہ نہیں چاہتی، والد کے اصرار پہ. بہرحال والدین کے منشے کے بغیر شادی نہ کرو. یہ جو عشق مشق ہے نا جی، یہ 10-15 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، پھر دشمنی شروع ہوتی ہے. عمرے سے پہلے ٹانگ پہ زخم تھا، عمرے کے دوران احرام پہ نشان لگ گیا، کچھ نہیں ہوتا. میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، حج کے دنوں میں حج کی چھٹی بھی لی ہے، میقات سے احرام باندھ کے آیا، 8 دن حجہ کو سیدھا مینا چلا گیا، عمرہ نہیں کیا. کوئی بات نہیں، آپ کا جو حج افراد ہے. بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جن کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ 7 دن حجہ کو پہنچ جائیں ایئرپورٹ پہ، ان کو مینا پہنچتے 8 گزر جاتی ہے، وہیں سے نیت کر کے سیدھا چل جاتے ہیں. کوئی بات نہیں. احرام باندھنا، مکہ سے باہر احرام باندھنا، عمرہ کیا، میرے اوپر دم پڑ گیا، پتہ ہے کس چیز کا دم. بہرحال اگر نہیں دے سکتے 10 روزے رکھ لیں. میری بیوی نے احرام کے دوران غلطی سے پتہ نہیں کیا والتکا، زیت الشعر، تھوم کا تیل سر پر لگایا، کچھ نہیں. تھوم میں خوشبو نہیں ہوتی، بدبو ہوتی ہے. اسی لیے تو حکم ہے نا کہ تھوم اور بصل کھا کے مسجد میں نہ آؤ، کیونکہ وہ بدبودار چیزیں ہیں. خوشبو والا تیل منع ہے، بدبو والا تو لگاتے رہو اگر تم سے برداشت ہو سکتی ہے بدبو. چلو ایک فائدہ تو ہوگا نا، تم روزانہ اگر وہی تھوم والا تیل لگاتی ہو تو انشاءاللہ 4-5 دن شوہر بھاگ جائے گا. کون برداشت کرے بدبو؟ میری امی اور بہن آپ سے ملنا چاہتی ہیں، انہوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا. عشاء کے بعد جب میں نکلوں گا نا پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سوال کرنا ہے، ہر 2 دن سے عمرہ کر رہے ہیں، طائف جائیں گے، طائف سے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، پہلے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ طائف میقات ہے، وہاں سے تو بغیر احرام کے آؤ گے تو دم پڑ جائیں گے. حضور کے نام پہ ہم جب قربانی ہو کر سکتے ہیں کر سکتے. حضرت علی ہر سال حضور کے نام پہ قربانی فرماتے تھے. زندہ افراد کو تمہارے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے دعا کرو.
چادریں اتار دے نہانے کے لیے کوئی حرج نہیں. وہ چادریں باندھنے سے کچھ ہی نہیں ہوتا. احرام تب ہوگا جب تم لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھو گے. صرف چادریں باندھ کے 10 سال پھرتے رہو احرام تھوڑا ہے. میرا گھر مکے میں ہے، روز آتا جدہ مکہ آتا ہوں. آپ کے لیے نماز قصر ہے. مکے میں کسی مسجد میں ہم قرآن رکھ سکتے ہیں، اللہ عالم. بہرحال کسی مسجد میں رکھ کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر. یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تيسير كل أسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا في كل مكان يا حنان يا منان. اللهم يسر أمورنا في كل زمان يا حنان يا منان. اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہمارے گھروں سے عذاب اٹھا لے. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، رحمت کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام عالم میں مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ جو تیرے گھروں کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان پہ اپنا قہر نازل فرما. یا الہ العالمین ہم عاجز ہیں، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین. اللہم لا تجعلنا مزغة للماذرین. اللہم لا تجعلنا عقدة للعاقلین. اللہم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.